کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، درست نہیں ہو سکتا ہے آج کے اس موجودہ حالات میں جہاں دوسروں کے جائیداد پر، پراپرٹی پر، دوسروں کی ملکیت پر اور دوسری قوموں کے مذہبی عبادتی جگہوں پر، مذہبی مقامات پر، مسجدوں پر ناجائز قبضہ کرنا، ناجائز دعوے کرنا، یہ بے بنیاد الزامات لگا کر، بے بنیاد دعوے ٹھوک کر کہ یہاں پر فلاں علامت پائی گئی ہے، ہمارے فلاں بھگوان کی علامت اور نشانی پائی گئی ہے، یہاں ہمارے مذہبی عبادتی جگہوں کی ایک نشانی مل چکی ہے، یہ بے بنیاد الزامات ٹھوک کر اور اس کے بل بوتے پر ان مسجدوں کو اپنے مذہبی عبادت گاہ کا فیصلہ کر لینا اور وہاں پر کفریہ اور شرکیہ کاموں کو کرنا، یہ سارے کے سارے فیصلے کرنا ایک جانور بن کر کے، انسانیت سے ہٹ کر گری ہوئی حرکتیں کر کے یہ فیصلے کرنا اور دوسرے قوموں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ جو چیزیں خاص طور پر ہمارے اس ملک میں ہو رہے ہیں، اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عظیم والہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس آدمی سے بڑھ کر، اس ظالم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے، رکاوٹیں پیدا کرے اور ان اللہ کے گھروں کو ویران کرے، کھنڈر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکنے والے کو تمام ظالموں میں سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا نام لینے کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے ہے، نماز ادا کرنے کے لیے ہے، وحدانیت اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس جگہ کو اللہ کا نام لینے سے روکنا، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا اور وہاں مسجد کو روک کر کے، ویران کر کے اس جگہ میں شرکیہ، کفریہ، بت پرستی کے کام کو شروع کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان کو ظالم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ بزرگان محترم، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ یہ مسجدیں، یہ عبادت گاہیں جہاں تم نماز ادا کرتے ہو، یہ حقیقت میں اللہ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں کفریہ کام مت کرو، شرکیہ کام مت کرو، اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرو، عبادتیں کرو۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام اس جگہ میں اللہ کے گھر میں کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا آدمی آ کر کے دعویٰ کرے کہ یہاں ہمارے فلاں معبود کا، ہمارے فلاں بھگوان کا یہاں ایک نشانی پائی گئی ہے، حقیقت میں وہ دوسری چیزیں ہیں لیکن نشانی پائی جا چکی ہے، لہذا یہ مندر توڑ کر، یہ پہلی مندر تھی، مندر توڑ کر اس کو مسجد بنایا گیا ہے، یہ دعوے کرنا، یہ کہنا، یہ یوں ہی ہے۔ اتنی کھلی حقیقت ہے ہمارے اس ملک میں یہ ساری باتیں کہ جو مسجدیں برسوں سے، سالوں سے، عرصے سے، جو مقامات، جو پراپرٹی، جو جائیداد، جو زمینیں برسوں سے مسلمانوں کے نام پر ہیں، کسی اور کے نام پر ہیں، لیکن اس کو صرف کہ اس جیسا دکھ رہا ہے، اس جیسا نظر آ رہا ہے، یہ کہہ کر کے دعویٰ کر کے اس کو توڑ کر کے مسجد بنانے کا الزام لگانا، کتنی حقیقت، کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہی کہے میری گاڑی گم ہو چکی ہے، میرے ایک گاڑی تھی، شائن گاڑی تھی یا کوئی اور بائک تھی اس کی، یا کوئی اور گاڑی تھی، کوئی چیز اور تھی، وہ گاڑی گم ہو جانے کے بعد اسی جیسی گاڑی کوئی ایک عام آدمی سڑک پر چلاتے ہوئے جا رہا ہے، کھڑا کیا، کہا بھئی یہ میری گاڑی جیسی دکھتی ہے، یہ میری گاڑی ہے، دیکھو میری گاڑی پر بھی شائن لکھا ہوا تھا، اس گاڑی پر بھی شائن لکھا ہوا ہے، میری گاڑی میں بھی اسٹیئرنگ تھا، اس گاڑی میں بھی اسٹیئرنگ ہے، میری گاڑی میں بھی گاڑی سٹارٹ ہوتی تھی، یہ بھی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، جو نشانات اور علامات جو میری گاڑی میں پائے جاتے تھے ہو بہو ویسی ہی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس سے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری جیسی گاڑی دکھتی ہوگی لیکن یہ میری گاڑی ہے، میری پراپرٹی میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں، میرے نام پر چڑھایا ہوا ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، میرے یہ پیپر یا دستاویز کھول کر کے کہہ رہے ہیں، چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی میری ہے، تو کہاں سے آ گیا دعویٰ کرنے والا؟ کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہونے کے بعد ایک عام آدمی جا رہا ہے، اس آدمی کی شکل اس کے سالے سے ملتی جلتی ہے، بالکل ہو بہو اپنے سالے جیسا نظر آ رہا ہے، گیا اس کے پاس، پکڑا اس کا کلر، ارے تو میرے سالے جیسا نظر آ رہا ہے، تو میرا سالہ ہے، تیری بہن میری بیوی ہے، کیوں؟ کیونکہ تو ہو بہو ایسا نظر آ رہا ہے، تیری بہن میری بیوی جیسی نظر آ رہی ہے، یہ دعوے کر رہا ہے صرف جیسا نظر ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو میری بیوی کی بھی کان تھے، تیری بہن میں بھی کان ہے، میرے بیوی کے گال تھے، آنکھ تھے، ہاتھ تھے، پیر تھے، سر تھا، دھڑ تھا، بدن تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، لہذا یہ میری بیوی ہے اور تو میرا سالہ ہے، یہ دعویٰ کر لیا۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ آدمی، وہ مدعی بن کر جا کر کے جج کے سامنے گیا، قاضی کے سامنے لے کر کے یہ مقدمہ لے کر کے گیا
اور پھر وہ جج وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، دستاویز دیکھ رہا ہے اور ڈاکومنٹس دیکھ رہا ہے، کاغذات میں سب کچھ موجود ہے، اور پھر جو ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کا نکاح جو پہلے ہوا تھا وہ اس کے پاس گواہان موجود تھے، اور وہ جو مر چکی ہے اس کے بھی گواہ موجود ہیں، اور یہ جو سامنے جس کے اوپر وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے، اس کی بہن کو اس نے کسی اور کو دیا ہے، بھرے مجمع میں محفل میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، گواہان موجود ہے، ایک بڑا مجمع اس کی شادی میں موجود تھا، سب کچھ کے یہاں ہے، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں اثر نو انویسٹیگیشن کراؤں گا، میں دوبارہ سروے کراؤں گا کہ یہ تیری ہی بیوی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ فیصلہ کرا دینا یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے، یہ کہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں عقل نہیں، گوبر موجود ہو، جس کے دماغ میں ذہن نہیں، غلاظت بھری ہوئی ہو۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو دن میں بجائے روشنی کے اندھیرا نظر آتا ہو۔ یہ وہی آدمی اس طرح کا فیصلہ دے سکتا ہے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا الو گدھا ہو سکتا ہو، ایسا ہی آدمی یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے مساجد پر جو دعوے کر رہے ہیں اور جو آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد کو توڑ کر کے مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، فلاں مسجد بنائی گئی، فلاں بادشاہ کی حکومت میں بنائی گئی، یہ ایسی ہی چیزیں ہیں جیسا کہ یہ کہنا کہ یہ میرے سالے جیسا نظر آ رہا ہے، یہ میرا سالہ ہے اور اس کی بہن میری بیوی ہے۔ اور پھر وہ جا کر کے مقدمہ قاضی صاحب کے پاس، جج صاحب کے پاس میں لے کر کے گیا، اور جج صاحب باوجود ساری حقیقتیں سامنے ہونے کی، باوجود ساری گواہیں سامنے ہونے کی، باوجود سارے دلائل سامنے ہونے کے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اثر نو انویسٹیگیشن کراؤں گا، میں اثر نو اس پر جانچ لگاؤں گا، میں دوبارہ اس پر سروے کراؤں گا، اس کے علامات دیکھوں گا۔ یہ دعویٰ کرنا یہ گویا بالکل اسی طرح ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے، جاتے جاتے بھئی اس کی بیوی مر گئی، بیوی جیسا کوئی اس کا دل کسی مرد پر آ گیا، اور مرد پر آنے کے بعد میں وہ جا کر کے کہتا ہے کہ بھئی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مرد نہیں ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت نہیں ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تیرے کان تو عورت جیسے ہیں، تیرے آنکھ عورت جیسے ہیں، اور جا کر کے وہ جج کے سامنے جا کر کے مقدمہ ٹھوک دیتا ہے، مقدمہ دائر کر دیتا ہے، اور پھر وہ جج صاحب کہتے ہیں ساری حقیقتیں وہ جج صاحب دیکھ رہا ہے، وہ جج صاحب اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے، اس کے ہاتھ، اس کے ہتھیلیاں، اس کے پیر، یہ سب کے سب مرد کی طرح نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جج، وہ چیف جسٹس، وہ ہائی کورٹ میں بیٹھنے والا، سپریم کورٹ میں بیٹھنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اثر نو انویسٹیگیشن کراؤں گا، ڈاکٹر کے اوپر جانچ لگانے کے لیے کہوں گا، وہ ڈاکٹر تمہیں جانچ کرے گا کہ تم مرد ہے کہ نہیں ہے، تو عورت ہے کہ مرد ہے، یہ انویسٹیگیشن لگانا، یہ جو حکم دینا ہے، یہ اسی طرح کی بے وقوفی، حماقتیں اور بے عقلی کی باتیں ہیں جو آج ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بالکل جو چیزیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ بالکل ہو اسی طرح ہے، لیکن یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں اپنے چیزوں میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں گناہ کیا، ہم نے کہاں پر ناجائز قبضے کیے ہیں۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں کھلا ہائی کورٹ کو بنیاد بنا کر، سپریم کورٹ کو بنیاد بنا کر، عدالتی مقامات کو بنیاد بنا کر، بالکل آستہ اور عقیدے کی بنیاد پر دوسرے قوموں کے مذہبی چیزوں کو اپنا مندر قرار دے کر وہاں پر کفریہ شرکیہ چیزیں سب عام کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کی، بربریت کی، ناجائز چیزوں کی، حرام کی، غلط چیزوں کی انتہا ہو رہی ہے، تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ بربریت کی انتہا ہے،
ناجائز قبضے کی انتہا ہے، تو یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ ہمارے کتنے اس ملک کے مساجد ایسے ہیں، مدارس ایسے ہیں، تنظیمیں ایسے ہیں جو برائے نام اس کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے، اس کے برائے نام صدر بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکریٹری بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی معاملات نہیں ہے۔ یہ ابتدا ہم نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے کو ہم نے نہیں روکا کہ فلاں مسلک کا آدمی ہمارے مسجد میں نہیں آئے گا، فلاں برادری کا آدمی ہمارے مسجد میں نہیں آئے گا، فلاں مذہب کا آدمی ہمارے مسجد میں نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو مسجد دھونی پڑے گی، وہ آ کر کے یہاں کام نہیں کر سکتا، وہ آ کر کے یہاں کام نہیں کر سکتا، اس کو پورے مسجد کی جتنی بھی باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو فیصلے مسجد والے، مدرسے والے، تنظیم والے، کمیٹی والے جو لگائے ہیں، یہ ظلم کی ابتدا تھی اور انتہا آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انتہا ہو رہی ہے، پورے ملک میں کھلم کھلا ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ یہ کس نے ابتدا کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے۔ ہمیں اپنے ظلم سے توبہ کرنا پڑے گا، لیکن بزرگان محترم توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ بے خبر ہو کر کے بیٹھ جانا، ناآشکار ہو کر کے بیٹھ جانا، یہ بے وقوفی اور حماقتیں ہیں، بے وقوفی اور حماقتیں ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بربریت ہو رہی ہے، کتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک بادشاہ، اس بادشاہ نے اعلان کر دیا، کیا کیا؟ بیمار ہونے کے بعد اس کا جو علاج ہوگا، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کا دل لے کر اس کے خون سے اس کا علاج ہوگا۔ پورے رعایا میں تلاش کیے، جو غریب قسم کا جو مجبور تھا، اس گھر میں جا کر کے بچے کو اس کے ماں باپ کو پیسے دے کر خرید لیے، وہ بھی مرتے نہ کیا کرتے، دے کر کے بیچ دیے۔ بچہ آیا، بچہ بادشاہ کے سامنے ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ کہا گیا بادشاہ نے کہ بتاؤ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچے نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میرے محلے کے لوگ مجھ پر ظلم کرتے تو پھر میں شکایت لے کر میرے ماں باپ کے پاس جاتا، اگر میرے دوسرے محلے کے لوگ اور دوسرے لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، غلط چیزیں ٹھوک دیتے ہیں اور مجھ پر بربریت کرتے تو میں جا کر کے میرے ماں باپ کو کہتا، میرے بڑوں کو کہتا، لیکن آج میرے بڑے ماننے والے میرے ماں باپ ہی مجھ پر ظلم کیے ہوئے ہیں، اور اس ملک کا بادشاہ جہاں پر انصاف ملنا چاہیے تھا، وہی اسی نے جو ہے یہ ظلم کا اعلان کیا ہے۔ اب میں کس کے پاس فریاد لے کر کے جاؤں؟ کس کے پاس اپنی سنوائی لے کر کے جاؤں؟ اپنے مسئلہ کس کے پاس لے کر کے جاؤں؟ اس نے یہ کہا، اس کے بعد بادشاہ نے کہا، اس کو غیرت پیدا ہو گئی اور کہا ایسا ہے تجھا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس معاف اور اس کو بخشنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے نے دعائیں بھی دی، اور دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حاکم، اس حکمران، اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا سے نواز دیا، شفا سے نواز دیا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ اتنا ظلم ہے کہ بڑے بھی چھوٹے بھی ہر ایک، جب اوپر سے ہی آرڈر ہو رہا ہے تو اب وہ کیا کر سکے گا؟ کیا جو ہے پوری کمیٹی، پوری برادری مل کر کے کر سکے گی؟ یہ حقیقت ہے اس ملک کی، اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ حقیقت ہے۔ اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے ظلم کی کہ ان لوگوں کو دباؤ، ان کی مذہبی مقامات پر قبضہ کرو، ان کو ہمیشہ ٹارچر کرو، ان کو ہر جگہ سے ستاتے رہو، ان کو پریشر میں ڈالو، ان کو دباؤ میں ڈالو اور خود حکومتیں کرتے رہو۔ یہ ہر جگہ سے ہو رہا ہے، اب کہاں سے ہوگا؟
لیکن وہ جج اور جو فیصلہ کرنے والا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا یہ ظلم اس وقت میں اس کے ظلم کی بنیاد پر جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں دنادن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کبھی گیانواپی مسجد تو کبھی بابری مسجد تو کبھی اور چیزیں زیر سماعت ہو کر کے فیصلہ کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج یہ ظلم میں اپنے یہ دباؤ میں آ کر کے کر رہا ہوں، یہ کل جا کر کے یہ خود میری بیوی پر بھی دعویٰ کریں گے، میری پراپرٹی پر بھی دعویٰ کریں گے، میری جائیداد پر بھی دعویٰ کریں گے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ ظلم آئندہ چل کر اس کی دہلیز تک نہیں، اس کی بیڈ روم تک آئے گا، یہ خواب خرگوش میں وہ جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دیتے، اس کا انجام دردناک عذاب بھی ہے، رسوائی ہے، ذلت اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام ہے، اللہ کی طرف سے صرف چھوٹ اس کو ملتی رہتی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ جو اس دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا، بنائی ہوئی زمین پر بنایا ہوا گھر جب حضور کے زمانے میں بوسیدہ ہوا، اس کے دیواریں ٹوٹ گئی، قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے کہا، کیا کہا کہ اب اس مسجد کو بیت اللہ کی تعمیر کرنی پڑے گی، اس کی دیواروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو پھر سے کھڑا کرنا پڑے گا، اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا قریش والوں نے، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے، وہاں کے اس لوگوں نے اعلان کر دیا اللہ کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اعلان کر دیا، اور جن جن لوگوں کے پاس جو حلال کا پیسہ ہے وہ لا کر کے جمع کریں اور حلال پیسوں سے اس مسجد کی تعمیر کریں۔ یہ اعلان ہوا، پھر پورے مکے میں جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی برادریاں، جتنے بھی شاخیں، جتنے بھی خاندان کے لوگ وہاں پر رہتے تھے، مختلف خاندانوں کے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر، زیادہ سے زیادہ جاہلیت کا زمانہ ہے، جہالت کا زمانہ تھا، حرام حلال سے زیادہ تھا، حلال بہت کم تھا، بہت ساروں کے پاس صرف حرام ہی بھرا ہوا تھا، ناجائز قبضے کر کے کہ وہ میرا گھر، یہ میرا گھر، اور پھر اپنے جو باپ مرنے کے بعد میں جو وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں، اب دوسروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پامال کر کے، حق مار کے، بھائیوں کا وراثت میں حصہ دینا تھا نہیں دے کر کے حرام کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کئی ایسے حرام چیزیں ان کے پاس موجود تھے، حلال پیسے انہوں نے تلاش کیے، کئی قبیلوں نے حلال کا پیسہ لا تک نہیں کیا کیونکہ حرام ہی کے اندر وہ جی رہے تھے، جن جن کے پاس حلال کا پیسہ تھا وہ لا کر کے جمع کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا گھر جمانا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا، تعمیر کا کام شروع ہو گیا، ہوتے 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 جتنا گھر بنانا تھا، جتنا اللہ کا گھر بنانا تھا وہ پورا بن نہیں سکا، حلال کے پیسے کم پڑ گئے، حلال کے پیسے کم پڑ گئے۔ آج جو حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ میں موجود نہیں ہے، آپ جو دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کا جو شیپ دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں مکمل نہیں ہے، حتیم کا حصہ کھلا رکھ دیا گیا ہے، حتیم کا حصہ کھلا رکھ دیا ہے، حقیقت میں وہ بھی کعبۃ اللہ میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، کعبۃ اللہ کا شیپ جو ہے اس سے بڑھ کر زیادہ ہو جانا چاہیے تھا، حلال پیسے کم پڑنے کی وجہ سے قریش نے کہا حرام کے پیسوں سے تعمیر نہیں کرنا ہے، حلال کے جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے لے کر کے ہمیں کعبۃ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، لہٰذا جب یہ فیصلہ ہوا حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا اور جتنے حلال کے پیسے تھے ان پیسوں کو لے کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ، اس وقت میں بھی اللہ کا گھر جب بنا رہے ہیں تو حلال اور حرام کی تمیز ہے، حق اور باطل کی تمیز ہے، اچھی اور برائی کی تمیز ہے اللہ کے گھر بنانے میں۔ تو آج یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ مندروں کو توڑ کر اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، یہاں پر فلاں مندر تھی، یہاں فلاں بھگوان کی مندر تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جاہلیت کے زمانے میں جب حلال و حرام کی اتنی تمیز تھی، پوری دنیا میں اتنا جب اسلام عام ہو چکا ہے، مسلمان اتنے تیزی سے پھیل چکے ہیں، تو یہاں کیسے مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنوائی جا سکتی ہے؟ کیسے بغیر اجازت کے ان کے حقوق کو مار کر ان کے جذبات کو کھلواڑ کر کے کیسے اللہ کا گھر بنایا جا سکتا ہے؟ آج بھی آپ اگر اسلام کے اندر مسائل کو دیکھ لیں گے، اگر کوئی آدمی کسی کی زمین پر نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز یہاں پڑھنے کی اجازت تم کو نہیں ہے میری طرف سے، کس نے تم کو دیا نماز پڑھنے کی اجازت؟ اس کی طرف سے اجازت اگر نہیں ہوگی تو پھر اس مسلمان کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز تک پڑھنا جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر بغیر ناجائز قبضہ کر کے، بغیر اجازت کے، جذبات کا کھلواڑ کر کے، مندروں کو توڑ کر، دوسرے قوموں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر وہاں عالی شان تعمیر کر کے اللہ کا گھر بنانا ہی کیسے مسلمان کر سکتا ہے؟ جبکہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی مسجدیں کیسے جو ہے مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ بیت المقدس کو دیکھ لو، بیت المقدس کی تعمیر کا جب وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہوا، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ لہذا اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے جڑی ہوئی اس کے مضافات میں جن کی زمینیں تھیں، ان سے وہ جا کر کے زمینیں لے کر توسیع کرنے کا جب حکم توسیع کر رہے تھے، تو اس کی جو بازو میں جو زمین تھی، ایک روایت کے مطابق ایک بوڑھی عورت کی تھی، ایک روایت کے مطابق ایک یتیم بچے کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام گئے، منت سماجت کیے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اے بوڑھی عورت، اے یتیم بچے، تو وہ مسجد، وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دو، یا جتنی جو قیمت بولے گی اسی دگنی قیمت میں دوں گا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یتیم بچے نے بھی، وہ بوڑھی عورت نے بھی، اس نے جو ہے زمین دینے سے انکار کر دیا نہیں دوں گی، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ 12,00,000 کوششوں کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین نہیں ملی اللہ کا گھر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو کر کے بیٹھے ہیں، دل میں صرف یہ خیال پیدا ہوا، میں اللہ کا نبی، اللہ کا گھر بنانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ کا گھر میں بنا رہا ہوں اللہ کی زمین پر، تو اب اس کو بغیر اجازت کے میں اگر اللہ کا گھر بنا لوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے، تو کیا ہوگا؟ صرف اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، داؤد تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو سوچ رہا ہے داؤد؟ یہ جو تیرے دل کے اندر جو سوچ اور تصور آیا ہے کہ ایک کی اجازت کے بغیر تو اللہ کا گھر بنائے گا، اب یہ خیال آنے کی وجہ سے یہ تعمیر کی سعادت، یہ تعمیر کا نعمت جو تمہیں ملنی تھی، یہ نعمت میں تم سے سلب کر لیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال آنے کی وجہ سے محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت المقدس کی توسیع کی جو سعادت تھی وہ سعادت چھین لی، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری طرف سے اور مجھ سے تو نے یہ سعادت چھیننے تو لی ہے، لیکن تو میری اولاد کو یہ سعادت نصیب فرما، یہ نعمت تو میرے اولاد کو نوازنا۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دیتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد ان کے پاس جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ان کو راضی کر دیتے ہیں، اور راضی ہونے کے بعد ان کی زمین لے کر اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اتنا خیال کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، اللہ کے گھر بنانے میں، اللہ کا مسجد بنانے میں اتنا خیال کیا جاتا ہے، ناجائز چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، ناجائز زمین سے پرہیز کیا جاتا ہے، حلال اور جائز چیزوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے اللہ کا گھر بنانے میں۔ اور یہ جو دعوے کرنا کہ اسلام مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنائی گئی ہے، یہ بے بنیاد ہیں، یہ الزامات جھوٹے ہیں،
یہ پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر کے یہ سب کے سب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے بزرگان۔ لیکن حقیقت میں اسلام کے اندر ایسی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد کو بنایا جائے، کسی ناجائز قبضہ کر کے اپنا گھر بنایا جائے، اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ناجائز قبضہ کر کے اگر کوئی اپنا گھر بھی بنا لیتا ہے، اس کی جتنی بھی نسل آئے گی، اولاد آئے گی، اس کی جو پیڑھی چلتی رہے گی، پوری کی پوری نسل حرام خور بن جائے گی، حرامی بن جائے گی۔ اگر وہ اس زمین پر اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو لہذا جو حقوق اس کے دوسرے وابستہ تھے، ناجائز قبضہ کر کے جو اس نے پرورش کر رہا ہے، وہ ان کی اولاد، ان کی پیڑھی، ان کی نسل پوری کی پوری حرامی ہو جائے۔ تو بزرگان محترم یہ چیزیں ہیں، آپ اگر دیکھ لیں گے ہماری اس تاریخ کو، اسلام کی تاریخ کو، مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ، مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے، اس زمانے کے اندر ان کا بیٹا عباس شکار کے لیے گیا، شکار کر رہا تھا کہ نہر پر ایک عورت پانی بھر رہی تھی، نظر پڑی، خوبصورت تھی۔ عباس نے کہا مجھے وہ خوبصورت لگی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ لہٰذا اس کے قاری لے گئے، اس کے گھر پر اجازت لیے، وہ کہا 2 بیٹے تھے، اس کے بچے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے پر عباس کے حکم سے اس کو گھر سے نکالا گیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1 سال 2 سال گزر گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، مظلوم تھی۔ 2 سال کے بعد حضرت مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلطنت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت آئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہارے دربار میں انصاف کی بھیک لے کر کے آئی ہوں، انصاف کی طلب سے تمہارے دربار میں آئی ہوئی ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ مامون الرشید نے کہا اے عورت جو کہنا ہے کہیں، تجھے آج اسی وقت تجھے انصاف ملے گا، میرے دربار سے کوئی انصاف کے بغیر خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کہ تجھے کیا کہنا ہے؟ کہا تمہارے بازو میں بیٹھا ہوا یہ عباس تمہارا بیٹا، مامون الرشید کا بیٹا تھا، یہ اپنی شان شوکت کے ساتھ، آن بان کے ساتھ میں جو بیٹا ہوا ہے، یہ تمہارا بیٹا مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر ظلم کر کے میری گھر پر، میری جائیداد پر، میری پراپرٹی پر ظلم کیا ہوا ہے، میرے نکاح سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ وہ عباس کہنے لگا ایک کمبخت عورت دربار کے اندر بادشاہ سلامت کے پاس اتنی بے ادبی سے بات کرتی ہے۔ مامون الرشید نے فوراً کہا چپ ہو جا، تو یہاں سے اٹھ جا، تیری جگہ اب یہ نہیں ہے، تیری جگہ وہ کٹھیری ہے، کٹھیری میں سوار ہو جا، تیری جگہ اب یہ نہیں ہے، تو ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ مظلوم کے اندر بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، جرأت مندی تھی۔ اور یہ عباس سے جب پوچھا گیا تو وہ ہچکچا رہا تھا۔ ظالم کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور مظلوم کے اندر جرأت مندی ہوتی ہے۔ وہ عورت جرأت مندی کے ساتھ میں کہہ رہی تھی اور یہ ظالم ہچکچاہٹ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا، عباس کے اس غلط رویے کی وجہ سے اس کا جو محل تھا عباس کا، یہ محل اس عورت کے نام کر دیا جائے گا۔ اور عباس کے پاس جتنا مال اور زر موجود ہے اس میں سے 10-20 ہزار دینار اس عورت کے نام کرنا پڑے گا تاوان کے طور پر۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا، اسی دربار کے اندر اس معمولی سی عورت کو، مظلوم عورت کو مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف سے نوازا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ، یہ ہے ہمارے مذہب کی تاریخ۔ یہ آوازیں دینا کہ مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان کی حکومتوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ہندوؤں پر قبضہ کیا گیا، ہندوؤں کے ساتھ میں ناجائز چیزیں ہو گئی ہے، یہ سب کے سب بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آستھا کی بنیاد پر اگر یہ کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں بیچے جانے والے وہ تربوز اور وہ سنتروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی سنترا کھا کر نکال کر کے اس کے اندر دیکھا، ابھی اگر وہ آستھا کی بنیاد پر اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سنترے کے اندر جو بھگوا کلر ہے، یہ بھگوا بھی ہمارے بھگوان کا جو ہے آستھا ہے، لہٰذا یہ بھی کھانا بند کر دینا چاہیے۔ تو کیا یہ بھی مارکیٹ میں آپ یہ ظلم کی بنیاد پر جو اس کو بھی بند کر دیں گے؟ یہ چیزیں عقل سے باہر جانے والی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ فیصلہ صادر کرنے والا حقیقت میں اس کے دماغ کے اندر، اس کے سر کے اندر دماغ نہیں ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، اس کے سر کے اندر ذہن نہیں ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے۔
صبح کے وقت میں اس کو اجالا نظر نہیں آتا، اسے اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا یہ ظلم کی انتہا ہے، ابتدا ہم نے کی ہے۔ ابتدا اس مسجدوں پر قبضہ کرنا اور اللہ کے گھر کو ویران کرنا، یہ ہم نے ابتدا کی۔ فلاں مسلک کا نہیں آئے گا، فلاں مسلک کا نہیں آئے گا، وہ اگر آئے گا تو مسجد دھو دینی پڑے گی، وہ یہاں آ کر کے کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو یہاں سے چیزیں ہو رہی ہے یہ سب کچھ ظلم ہے۔ صرف وہ ظلم نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہم اپنے ظلم سے توبہ کریں، اپنے ناجائز کاموں سے توبہ کریں، ہم اپنے غلط کاموں سے توبہ کریں۔ یہی حقیقی چیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں گے ذرا، سنتیں